یہ 1985 23 اکتوبر کو یہ کام شروع کیا تھا. میرے خیال سے مجھے ایک اندازہ میں نے لگایا تھا یہ، لیکن اس کو بھی شاید 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے میں نے ہاتھ دیکھے. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. ابھی جو ہے آج ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں نیو بلاگ میں. ابھی رحمان بھائی آنے والے ہیں، آج تھوڑا سا کام ہے، آج دکھاتے ہیں پھر آپ کو. آج بلاگ بنے گا رحمان بھائی کے ساتھ، تو آج چلیے پھر آپ کو دکھائیں گے آج ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. درست فرمایا آپ نے. چھوٹا سا بھتیجا، پیارا سا بھتیجا. ابان بولو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، ٹھیک ہے. یہ چھوٹا یوٹیوبر بنے گا. رحمان بھائی آ گئے، رحمان بھائی آ گئے ماشاء اللہ. ٹائم بڑا لگا، 10 کا ٹائم پڑا تھا، 10:15 ہو رہے ہیں. پورے 10 بجے رہا ٹائم لگا. اچھا چلیں پھر. چلیں. اوکے. راستے میں رحمان بھائی بائک چلا رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں. اور سراج بھائی ان کا نام ہے اور وہ پامسٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کراچی کے مشہور ہستی ہیں، لیکن جو ہے نا بہت آجزی بندے میں گاڑی میں بیٹھ کے لوگوں کے جو ہے نا ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں. ابھی انہیں طرف ہم رواں ہوئے ہیں. رحمان بھائی کب تک پہنچ جائیں گے ان کے پاس؟ بس ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ پہنچ گئے. سی ویو ہے، رات کا ٹائم ہو رہا ہے. ابھی سی ویو سے ہم لوگ ان کے پاس پہنچنے والے ہیں. وہ بھی آگے بن قاسم پار کے وہیں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس پہنچنے والے ہیں. بس راستے میں بھی وہ جو ہے ان کی طرف ہی روا ہوئے ہیں. چلو سی ویو کا نام سے آرام چلاؤ، بائک کو آرام سے چلاؤ، رائڈ نہیں بنو. تھوڑا سا آپ ریویو دیکھو، آپ جب تک سی ویو کا مزے لو آپ اس روڈ کے. ماشاء اللہ لائٹ وائٹ لگی ہوئی ہے. دعا کریں یار، ہم آپ ہی چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کریں، تاکہ ہم لوگ بھی یہاں پہ اپنا گھر لیں چھوٹا سا. کیوں رحمان بھائی؟ بالکل ایسا ہی. ایسا ہی ہے نا رحمان بھائی؟ ایسا ہی ہے یار. آپ لوگ جو ہے نا سپورٹ کرو، تاکہ دیکھا ہونڈا سیوک گزری ہے ہماری فیوریٹ ہونڈا سیوک. پھر ہم لوگ ہونڈا سیوک میں گھومیں. ابھی تو ہم گاڑی میں گھوم رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی. ابھی دیکھیں آپ سراج بھائی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ آہستہ آہستہ. سراج بھائی سے ملتے ہیں، پھر ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اچھا بھائی، جیسے کہ ابھی جو ہے ہم لوگ جو ہے سراج بھائی کے پاس آئے ہوئے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے پاس ڈیفینس میں. بن قاسم پیچھے پارک کے اس کے عقب میں جو ہے سراج پلمسٹ یہاں بیٹھتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں. یہ بہت کراچی کے بہت مشہور ہستی ہیں، لیکن یہ جو ہے لیکن ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ روڈ پہ بیٹھتے ہیں اور گاڑی ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے اور یہیں بھی بیٹھ کے لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں. تو ایکچولی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ان کو کتنا عرصہ ہو گیا، کس کس کے انہوں نے ہاتھ، کن کن کے ہاتھ دیکھے اور کون سے فیمس لوگوں کے انہوں نے ہاتھ دیکھے اور کتنے لوگوں کے یہ ہاتھ دیکھ چکے ہیں. تو ایکچولی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. سر سب سے پہلے تو میرا یہ آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ آپ جو ہیں یہ روڈ پہ بیٹھتے ہیں، آپ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، تو کبھی آپ کا دل نہیں کیا کہ یار اپنا ایک پراپر ایک آفس ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے پراپر آفس ہیں، پورے ایک سیٹ اپ ہے. تو کبھی کیا اس بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، ضروری نہیں ہے ویسے. اور کیونکہ اگر اس طرح کے بنائے جائیں، آفس بنائے جائیں، اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے ہم بچنے کے لیے بالکل ایسا رکھا ہوا ہے. دوسرا، میں نے جب بھی خواب میں دیکھتا ہوں تو میں کبھی کسی آفس میں نہیں دیکھتا، کھلے آسمان کے نیچے دیکھتا ہوں. اور مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے کہیں جاتا ہوں، مجھے گھٹن ہوتی ہے، تو یہ مجھے اچھا ہے. اور اس کا اشارہ مجھے جو ہے، میں 7 شریف گیا تو وہاں سے اشارہ ملا تھا مجھے کراچی کا، اور پھر یہاں ہی ہوں. اور یہ 1985 23 اکتوبر کو یہ کام شروع کیا تھا. اور ماشاءاللہ نوجوان بچے بچیوں کے جن کے میں نے ہاتھ دیکھے، نام رکھے، نام تجویز کیے، اور وہ بھی آپ جوان ہیں، اچھے افسر ہیں. اور بڑے بڑی ہستیوں سے ملاقات، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اور بڑی ہستیوں سے جو حکمران بھی رہ چکے ہیں، اور ملاقات ہوتی رہی ماشاءاللہ. یہ ان کا ظرف ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. میرے اندر کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں ہے. بہرحال لوگ خیر خواہ ہیں، محبت کرتے ہیں، اور میں کیا دعا دیتا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں جو ہیں میں بڑی محسوس کرتا ہوں، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، خاص کر نوجوانوں سے. اور اس حساب سے ہماری کوئی مقرر فیس نہیں ہے، جو ملتا ہے لیکن اکثر لوگ دیتے ہیں. اور
اس طرح یہ نظام چلتا ہے، اور میں یہاں ہی قریب ہی میرا گھر ہے، تو وہاں رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ صحیح الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے جس طرح عام لوگ پامرسی کرتے ہیں ویسے ہم نہیں کرتے. جو بھی نشانیاں ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ چیز ہے، اس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ لائنیں جو ہیں ہماری سوچ کے ساتھ یا ماحول کی وجہ سے تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ لائنیں ایسی نہیں ہوتی جیسے فرشتوں کا معاملہ ہے. جو فرشتے رکوع میں ہوتے ہیں ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، جو سجدے میں ہوتے ہیں سجدے میں رہتے ہیں، جو قیام میں ہوتے ہیں قیام میں رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ اختیار بخشا ہے، وہ اس میں ترمیم کر سکتا ہے، اور بہرحال جو کرے گا اس کا نتیجہ اس کا صلہ اسے نصیب ہوتا ہے. تو بہت سارے ہاتھ ایسے دیکھے ہیں کہ جو ہاتھوں کے حساب سے تو ان کو کنگلا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہرپتی لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نصیب اللہ کے بندوں سے منسلک ہے، بچوں سے ہے، اہلیہ سے ہے، اور دوستوں سے جو متعلقین لوگ ہوتے ہیں ان کے نصیب کا ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. اور پامسٹری کے حساب سے کوئی لائن اگر بہت اچھی ہے اور ایک خراب لائن ہے تو نہ اچھی ہے اور نہ خراب ہے. تو بہر چیزیں بدلتی رہتی ہیں. یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دن پھیرتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی خراب علامت تو بدل جائے گی. البتہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے، لیکن پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور اس پہ یقین ہونا چاہیے. تو حالات بدل جاتے ہیں، اور جو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے وہ ہے. دوسرا جو ہے میرا شعبہ ہے علم العداد کا. علم العداد کا ایک ایسا شعبہ ایسا ربط ہے ہماری زبانوں میں جس سے کوئی واقع اس پہ توجہ نہیں دی کسی نے. اور مثال کے طور پر جو آیات قرآنی، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جو اعداد ہیں وہ 1073 ہیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے اس کے اعداد بھی 1073 ہوں گے. وہ ہے عطا ہو ہمیں راہ راستی، اور اس کے بھی اعداد 1073 ہیں. اسی طرح جو ہے اور کوئی غور کرے تو اس میں بڑی تحقیق کا شعبہ ہے. میرا ایک پیج ہے سراج الحق پامسٹ کے نام سے، اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. اچھا سراج بھائی، اب یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں؟ میرے خیال میں مجھے ایک اندازہ میں نے لگایا تھا، لیکن اس کو بھی شاید 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے میں نے ہاتھ دیکھے. اور اس میں بہرحال بڑے بڑے ماہر بھی آتے ہیں، خود بھی پامسٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. ان کا وجدان بڑا تیز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک نگاہ سے جو ہے نا. اور میں تو اللہ کے صالح بندوں سے ملنے کے لیے یہاں ہوں. سب سے جو بڑا فائدہ ہے سر راہ کا وہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے واسطہ براہ راست ہو جاتا ہے. اور بہرحال ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بڑی خوبیاں بھی ہیں ماشاءاللہ. لوگ قدر کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت نے مجھے کہیں اور نہیں جانے دیا، کہیں جانے کو سوچا نہیں. اچھا سراج بھائی، یہ آپ نے کہاں سیکھا، کہاں سے یہ آپ نے ہاتھ دیکھنا؟ ہمارے ملک میں کوئی ادارہ تو نہیں ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں اس شعبے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ایک بات میں عرض کروں، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کی دعا سے آیا. میں کہتا ہوں اس شعبے میں ایک بد دعا سے آیا. وجہ یہ ہے کہ میں ملتان میں تھا، پڑھ رہا تھا،
تو وہاں قلعہ کونا قاسم باغ میں ایک صاحب بیٹھتے تھے. انہیں ہاتھ کی کچھ نشان جیسے بچوں کی سلیٹ پہ پرانے زمانے میں وہ بناتے تھے, تو ہاتھ کا نشان بنا کے اور کچھ دوسری چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں انہوں نے. تو میں اپنے ایک قاری صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور ان سے میں نے بول بیٹھا کہ جن کا اپنا مقدر خراب ہوتا ہے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد 37 سال سے یہ میں کام کر رہا ہوں. اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. ٹھیک, صحیح. اچھا سراج بھائی یہ بتائیں کہ کسی فیمس بندے کا آپ نے ہاتھ دیکھا ہے جو آج بڑی اونچی ہستی ہوں, ایکٹر ہو گئے یا سیاستدان ہو گئے؟ سیاست ہیں. اگر میں کہوں کوئی وزیر ہے عجیب لگے گا, میں کہوں کوئی صدر رہ چکا ہے تو عجیب لگے گا. اب کیا بولوں اسے, نہیں بولنا چاہیے. ویسے اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں, اس کا مطلب ہے لوگ قدر کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. لیکن وہ بہرحال جو آئے ہیں وہ نہیں کہ چھپ چھپا کے آئے ہیں, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. آئے ہیں, معلوم ہے, اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. سراج بھائی کسی کا آپ نے ایسے بندے کا ہاتھ دیکھو کہ آپ بھی چونک گئے ہوں, ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے؟ جیسے بھی آپ 8 لاکھ لوگوں کے اپنے ہاتھ دیکھ چکے ہیں, تو ہوتا ہے نا ایسا کوئی ہاتھ ہوتا ہے بندے کا, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسے کئی بار دیکھنے میں آیا ہے. ویسے مثال کے طور پر جو ہے کسی کا ہم نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن جب اونچی سوسائٹی تک ان کی رسائی ہوئی ان کا ہاتھ ایسا بدلا ہوا, ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ ہی نہیں ہے, بالکل یکسر بدل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روابط ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے, اور بزدلی بہادری میں بدل جاتی ہے, حماقت جو ہے نا دانشوری میں بدل جاتی ہے. وہ اس کو نصیب ہوتے ہیں اللہ کے بندوں سے. ایک ہوتا ہے وجدان, یعنی دل سے دیکھنے کی صلاحیت. لمبے عرصے تک کوئی انسان اگر کسی شعبے سے منسلک رہے, اچھا یہ پامسٹری سے ہٹ کر بات ہے, تو وہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں, ہمیں ایک خیال آئے گا, وہ اس وقت آتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کے وہ خیال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو مشورہ دینے کی, اس وقت خیال آتا ہے, وہ ہم بول دیتے ہیں. اور لیکن یہ لمبے عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ 2-4 سال کے بعد. مجھے چونکہ 37 سال ہو گئے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اس طرح. پر اس کو کیا سمجھے, میں تو وجدان سمجھتا ہوں. وہ خیال منفی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اچھا خیال ہوتا ہے. ہم کچھ دعائیں اذکار بھی بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ, اور لوگ ذکر کرتے ہیں. ہم کسی کی کامیابی کا مشاہدہ تو نہیں کرتے, لیکن لوگ ذکر کرتے ہیں اور پھر اطمینان ہوتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا شروع میں, وہ آپ ایک بڑی بازاروں میں آتا ہے یا بڑی گاڑی میں آتا ہے, بڑا مقام ہے, بڑی حیثیت ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے ویسے یعنی ہاتھ اس کی عکاسی کرتی ہیں. برحال سفیروں کے, وزیروں کے, دانشوروں کے اور عدلیہ سے متعلق شخصیات کے ہاتھ بھی میں نے دیکھے ہیں, بڑی بڑی ہستیوں کے ہاتھ دیکھے ہیں ویسے. اور یہ پتہ نہیں کیا بات ہے ویسے. بہرحال جاتے جاتے ہماری پاکستانی قوم کو آپ کیا پیغام, کوئی اچھا سا میسج دے دیں, پیغام دے دیں آپ؟ بہرحال یہ ہے کہ ایک معاشرے میں دنیا وہ کر رہی ہے جو معاشرہ پسند کرتا ہے, جو معاشرے میں چل رہے ہیں. بھئی لوگ کہتے ہیں آج کل یہ چل رہا ہے, لیکن جیسے ایک اسلامی معاشرے کو ہونا چاہیے, انسانی معاشرے کو ہونا چاہیے, اس پہ کوئی نہیں کہہ رہا. آج سے 10-12 سال کچھ چینلوں پہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں جو ہے نا عامیانہ سی باتیں ہوا کرتی تھیں. اب کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور مقابلے تن جو ہے نا اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں. جیسے ہمارا انسانی جو معاشرہ ہے, یہاں بس لوگ کہتے ہیں کہ آج کل یہ چل رہا ہے ہم بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور کیا کرنا چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے, کیا تقاضا ہے. تو
इस पे गौर करना चाहिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया बहुत उस्ताद भी अपने करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैर अस्सलामु अलैकुम वालेकुम बारकल्ला बारकल्ला। जैसे कि आपने देखा सिराज भाई हैं, अगर आपने भी आना हो उनके पास आना हो तो ये आप आ सकते हैं। क्लिफ्टन के अंदर अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, इसके अगल में बिन कासिम पार्क है। ये यहीं पे होते हैं, तकरीबन रात 9 से 12 बजे तक होते हैं। मैं 9:30 बजे के बाद यानी 10 बजे से लेकर 12:15 बजे तक होता हूँ। और ऑफ का बहुत छुट्टी कब करते हैं आप सिराज भाई? मैं ज़रूरतन करता हूँ, उसूलन नहीं करता। अच्छा ठीक है। जब भी आना हो तो आपने सुन लिए, आप यहाँ पे आएँ, इनसे हाथ दिखाएँ और हम भी इनको अप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट। बाकी देखें यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार भी है, उसके अकब में ये बैठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है अगर हम सोचें तो। फिर हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ। इजाज़त दीजिए शेड्स ऑफ उस्मान की टीम को। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।